بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین رحیم کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کی آبرو ریزی کرنا یا پھر اس کی بے عزتی کرنا بہت بری بات ہے۔ یہ لڑائی جھگڑے کی جڑ ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر مسلمان کا خون گرانا حرام ہے۔ کوئی کسی کو بلا وجہ نہ مارے اور نہ کسی کا مال چرائے اور نہ کسی کی بے عزتی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو مار ڈالنا کفر ہے، اور کسی کو کافر و فاسق کہہ کر گالی دینا بھی بہت برا ہے۔ اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو کہنے والا خود ہی کافر و فاسق بن جاتا ہے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المستبان ما قال فعل العباد ما لم يعتد المظلوم۔ جو شخص آپس میں ایک دوسری کو گالی دیتے ہیں تو دونوں کی گالیوں کا گناہ اسی پر پڑتا ہے جس نے پہلے گالی دی ہے، جب تک کہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے۔ یہ گالی گلوچ دینے والا اور بےہودہ بکواس کرنے والا بدترین شخص ہے، قیامت کے روز بھی بدترین لوگوں میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز خدا کے نزدیک بالحاظ قدر و منزلت سب لوگوں سے بدتر وہ شخص ہوگا جس سے لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے کنارہ کشی کریں، اور صحیح کی ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ جس سے لوگ اس کی بد زبانی سے محفوظ رہنے کے لیے کنارہ کشی کریں۔ جیسا کہ ترمذی میں ہے کہ قیامت کے روز مومن کے ترازو میں سب سے زیادہ بھاری چیز نیک خوئی ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بےہودہ بولنے والے اور حد ادب سے تجاوز کرنے والے کو دشمن رکھتا ہے۔ رحمان کے سچے بندے ہیں وہ جو زمین پر روتنی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے بات کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں سلام، یعنی جب جاہل لوگ ان سے جہالت کی باتیں کرتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، اور سوائے بھلی بات کے گندی باتوں سے اپنی زبان آلودہ نہیں کرتے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جوں دوسرا آپ پر تیز ہوتا آپ اتنے ہی نرم ہوتے۔ یہی وصف قرآن کریم کی اس آیت میں بیان ہوا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ۔ مومن لوگ بےہودہ باتیں سن کر منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور مسند احمد میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص نے دوسرے کو برا بھلا کہا، لیکن اس نے پلٹ کر جواب دیا، تجھ پر سلام ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں کے درمیان فرشتہ موجود تھا، وہ تیری طرف سے گالیاں دینے والے کو جواب دیتا تھا۔ جو وہ گالی تجھے دیتا تھا فرشتہ کہتا تھا کہ یہ نہیں بلکہ تو۔ جب تو کہتا تھا کہ تجھ پر سلام تو فرشتہ کہتا تھا اس پر نہیں بلکہ تجھ پر، اور تو ہی سلامتی کا پورا حقدار ہے۔ بس یہ فرمان ہے کہ اپنی زبان کو گندا نہیں کرتے، برا کہنے والے کو برا نہیں کہتے، سوائے بھلے کلمے کے زبان سے اور کوئی لفظ نہیں نکالتے۔ ایاز بن جمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک معمولی انسان مجھے گالی دیتا ہے تو میں کیا اس گالی کا بدلہ لے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، دو گالی دینے والے دو جھوٹے بکواسی شیطان ہیں۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ مجھے نصیحت اور وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، کسی کو گالی مت دو۔ چنانچہ میں نے اس نصیحت کے بعد نہ کسی آزاد کو گالی دی، نہ کسی غلام کو، اور نہ کسی اونٹ کو،
اور نہ کسی بکری کو۔ آپ نے فرمایا کسی نیکی اور بھلائی کو معمولی مت سمجھو، اپنے بھائی سے خندہ پیشاندی کے ساتھ بات چیت کرو، یہ بھی بھلائی سے ہے، اور اپنی لنگی کو آدھی پنڈلی تک رکھو، صرف مردوں کے لیے، اور اگر اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہو تو ٹخنے کے تک، اور ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکانے سے بچو، کیونکہ یہ تکبر میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن عورتیں اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھیں۔ اگر تمہیں کوئی گالی دے اور آر و شرم دلائے تو تم اپنی معلومات کی بنا پر اسے شرم مت دلاؤ، کیونکہ اس کا وبال اسی پر رہے گا۔ اخلاقی حیثیت سے کسی کو گالی دینا مناسب نہیں، نہ انسان کو، نہ حیوان کو، اور نہ زمانہ کو۔ آپ نے فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دو، اللہ تعالیٰ زمانے کو رد و بدل کرتا رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاة، مرغ کو گالی نہ دو کیونکہ وہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور بخاری شریف میں ہے بد زبانی اور فحش گوئی ہر حال میں بری ہے، بد زبان آدمی ہمیشہ بھلائیوں سے محروم رہتا ہے اور لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب سے برا شخص وہ ہے جس کی بد زبانی سے لوگ ملنا جلنا چھوڑ دیں، اور فرمایا بد زبانی جس چیز میں پائی جاتی ہے اس کو بدنما بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں پائی جاتی ہے اس کو زینت دار بنا دیتی ہے، چونکہ بد زبانی اور گالی گلوچ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔